السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آئے ہیں کھیل میدان میں، تو ماشاءاللہ کہر رہا دوبارہ کر دوبارہ کر دے یار، اسے میں کٹ دیں گے۔ تو ناظرین، ہم آئے ہیں قصبہ حرہ میں، ماشاءاللہ یہ کھیل میدان ہے۔ تو کچھ بھائی ہمارے یعنی کہ کھیل رہے تھے یہاں پر، تو میں ان سے اسلامی سوال کرتا ہوں، تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیسے جواب دے پاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہو بھائی؟ جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے جی بھائی کا؟ عبد الرحیم۔ بھائی محمد عبد الرحیم، ہم اسلامی سوال کرتے ہیں، تو جی آپ سے کریں گے، اجازت ہے جی؟ جی تو جی آپ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں صرف 3 فرض ہوتے ہیں؟ 3 فرض ہوتے ہیں۔ مغرب ہاں، اور ٹوٹل کیا رکعت ہوتی ہیں جی اس میں؟ کس میں ہوتی جی؟ ٹوٹل ہوتی ہے 3 اور 2 5 اور 7۔ ہاں، کیسے کیسے ہوتی ہے جی؟ 2 سنت 2 نفل اور 3 فرض۔ ہاں ماشاءاللہ، صحیح جواب دیا ہے۔ اچھا بھائی، یہ اور بتا سکتے ہو آپ کہ وہ کون سی گناہ ہے جو آدمی کو اندر سے کھا جاتی ہے؟ وہ کون سی گناہ ہے یعنی کہ جو آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے؟ یہ معلوم ہے آپ کو جی؟ یہ تو جی اندر سے کھوکھلا تھا آدمی کو، حسد دکھا رہا ہے جی، کلاستا جائے ختم ہو گیا۔ ہاں ماشاءاللہ، صحیح جواب دیا بھائی نے۔ حسد ایک ناظرین ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اتنا گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی جب کسی کے کرنا منتا ہے، یعنی کہ کرتا ہی جاتا ہے، وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے ناظرین کسی بھی بھائی کو۔ اچھا آپ یہ اور بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی نیکی کا کام کرنا بھی کس وقت یعنی کہ حرام ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ مجھے معلوم ہے جی۔ آپ بتا سکتے ہو بھائی؟ یعنی کہ ایک عبادت ہوتی ہے، عبادت کرنے کے وقت ہوتا ہے وہ ایسا کوئی، تو اس میں بات کرنا حرام ہوتا ہے۔ ذہنی آزمائش ہے، نماز کے وقت تو اگر بات کرتی تو نماز ہی ختم ہو جائے گی، ہے جی؟ ہاں، اذان بھی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ آج کیا دن ہے؟ اچھا، جمعے کے دن ہوتا ہے وہ، اور خطبے کے ٹائم ہوتا ہے ناظرین وہ، یعنی کہ خطبے کے ٹائم آدمی اگر بات کرتا ہے تو حرام ہے وہ، کہ اگر وہ ویسے بھی بات کر رہا نا، دینی بھی اس سے الگ، خطبے والے سے الگ، تو وہ حرام ہوتا ہے۔ ہاں اچھا آپ یہ اور بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی حکومت ہوا پر بھی چلتی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہاں ماشاءاللہ، صحیح جواب دیا بھائی نے۔ اچھا آپ یہ اور بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی آواز اتنی میٹھی تھی، بہت زیادہ میٹھی تھی، یعنی کہ پرندے بھی مائل ہو جایا کرتے تھے ان کی آواز پر؟ یعنی پر نبی ہے، نبی ہے، نبی اللہ کے نبی نہیں، یہ نہیں ہے، اور ہے، وہ ہوتے جاتے تھے ان سے بھی، لیکن یہ نہیں ہے وہ جو میں معلوم نہیں جانا۔ اور آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں جی، تو حضرت بلال صحابہ ہیں۔ آپ بتا سکتے ہو بھائی؟ وہ ہے ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کی ناظرین اتنی میٹھی آواز تھی، اگر کوئی یعنی کہ سائڈ سے گزر کے جا رہا تھا اور یہ تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے تھے کسی کو، تو اتنی میٹھی آواز تھی، آدمی ان کے یعنی کہ بے قرار ہو جایا کرتا تھا جب تک نہ مل لیتا تھا ان سے۔ اچھا بھائی آپ یہ اور بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی اگر سنگل آدمی نے چھوڑ دی تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی؟ بتا سکتے ہیں جی بھائی؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کی نہیں، جنازے کی نماز تو قضا ہوگی جائے گی ایک مرتبہ، اگر کوئی گھر کا مین آدمی یا رشتہ دار احباب ہے جی۔ ہاں ماشاءاللہ، صحیح جواب دیا۔ ایک اور ہوتی ہے جمعہ سے لگ بھی، ہے جی، عید بقرعید کی۔ ناظرین اگر ایک بار ہوگی نا سنگل آدمی کی تو پھر وہ قضا نہیں ہو سکتی اس کی۔ ماشاءاللہ، صحیح جواب دیا بھائی نے۔ ہاں بھائی آپ کا کیا نام ہے جی؟ محمد فہیم۔ بھائی محمد فہیم، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسا آپ نماز پڑھ رہے ہو، یعنی کہ ناظرین آپ نماز پڑھ رہے ہو اور جالی ہو سجدے میں، سجدہ کہتے ہیں، پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ماتھا نیچے ٹیکنا ہو، یعنی کہ سجدہ کہتے ہیں۔ اچھا اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے اس میں؟ کیا ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ 3 سے 7 یا 5، یعنی کہ کم سے کم 3 سے تو کم نہیں ہونی چاہیے، 3 سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بتا سکتے ہو بھائی جیسے کہ آپ امام صاحب کے پیچھے ہو، یعنی کہ نماز میں شامل ہوئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں،
تو تکبیر اولا جسے کہتے ہیں یہ بتا سکتے ہو آپ؟ تکبیر اولا کہتے ہیں جی جب آدمی یہ پڑھتا ہے نا تکبیر ہی پڑھتا ہے اسے تکبیر اولا کہتے ہیں. ہاں یعنی کہ تکبیر پڑھنے کو تکبیر اولا کہا جاتا ہے. اچھا جیسے تکبیر اولا کے ساتھ میں ہم نماز میں شامل ہو گئے امام صاحب کے پیچھے, تو اب اللہ اکبر کہنے کے بعد میں ہمیں کیا پڑھنا ہے امام صاحب کے پیچھے؟ کہاں تک پڑھنی چاہیے؟ اچھا یہاں لگ رکنا ہے یا اور بھی پڑھنا ہے؟ اچھا اب خاموش ہو جانا ہے نا جی. ہاں ناظرین اصل میں یہ سوال اس لیے معلوم کیے جاتے ہیں, بعض اصل میں غیروں تک ثنا بھی پڑھ گئے اور یعنی کہ قرات بھی کرتے ہیں, تو قرات نہیں کرنی چاہیے. عوام آدمی کو اس لیے یعنی کہ آگاہ کیا جاتا ہے. بعض یعنی کہ اب جتنے بھی بھائی ہو آپ یہاں پر بعض اگر کرتا ہوگا ایسا تو نہ کرنا اب سے آگے. جب یعنی کہ امام صاحب کے پیچھے ہو تو آپ کو قرات نہیں کرنی ہے, بس تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے. اچھا آپ یہ اور بتا سکتے ہیں کہ چاروں کل میں سے ایک کل ہے؟ تم تو رہنے دو اور ان سے پوچھوں میں, چلو ان سے بول رہا بھائی سے. بھائی محمد فہیم چاروں کل میں سے ایک کل ہے, اور وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف ایک زیر ہے؟ ہاں جی پوری صورت میں یعنی کہ ایک زیر ہے اس میں, اور چاروں کل میں سے ایک کل ہے. ہے جی نہیں یہ تو کل نہیں ہے جی, نہیں یہ بھی نہیں ہے جی. ہاں زیر کہاں آئے گی اس میں؟ قل واللہ احد میں پڑھو یعنی کہ تھوڑا سا پڑھ کے دیکھ سکتے ہو آپ. کہاں ہی زیر ولم نہیں لم یلد یلد میں یو میں تو یو پیش آ گیا یعنی کہ لم یلد میں آیا ہے. ہاں اچھا آپ یہ اور بتا سکتے ہو مطلب حافظ 2-4 پارے کر رکھے 10-5 اما کو تو کر ہی رکھا ہوگا حفظ سے. اچھا چلو کوئی بات نہیں, ذہنی آزمائش بتا سکتے ہو کہ وہ کون سی صورت ہے جو یعنی کہ چھوٹے سین سے شروع ہوتی ہے اور چھوٹے ہی سین پر ختم ہوتی ہے جی. ذہنی آزمائش سے ذہن توڑا ہو. آپ بتا سکتے ہو بھائی؟ نہیں سین یعنی کہ چھوٹے سین سے شروع ہے, چھوٹے ہی سین پر ختم ہوتی ہے. یہ سین سے یہ میں حمزہ آ گیا پہلے. اچھا ایگزامپل دے دوں, 3 پاؤں سے بعد میں ہے اور آدھے سے آگے ہے. 3 پاؤں والے یعنی کہ شروع کا آخر کا پاؤں چھٹنا اور 2 پاؤں ادھر کے چھٹنے. ماشاء اللہ سے جواب دیا. تو ناظرین بتائیے یعنی کہ ناممکن نہیں ہوتا, ممکن ہوتا ہے اگر آدمی کرنا چاہے. یعنی کہ ذہنی آزمائش ہے تھوڑا ذہن. غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں جی؟ جی ہاں جی اچھا بھائی آپ ساروں سے یوں سوال میں ساروں سے پوچھتا ہوں, تو آپ کو بتانا ہے کہ جب مسجد کے اندر آپ جاتے ہو یعنی کہ مسجد کے اندر سو رہے ہو آپ, یا 3 دن کی جماعت میں یا یعنی کہ کیسے بھی جماعت میں گئی ہوں, اچھا مسٹیک سے آپ کا یعنی کہ احتلام ہو گیا, تو اب آپ کو مسجد سے باہر نکلنا ہے, تو کس طریقے سے باہر نکلنا ہے؟ وہیں کھڑا ہو جائیں گے, چادر بچھا یعنی کہ نیچے نہیں ٹیکنا چاہیے. یہ بات اصل میں بتائی جاتی ہے. بعض اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا تو یعنی کہ ننگے پاؤں ہوئی تو وہ بے ادبی ہوتی ہے مسجد سے. ہاں جی ویسے کوئی دقت نہیں, لیکن بے ادبی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ نا حدیث میں ہے کہ ناپاک آدمی کو زمین بھی بد دعا دیتی ہے. ناظرین یعنی کہ زمین و آسمان سے ہلتا ہے اگر ناپاک آدمی پر زمین پر چلتا ہے.